اسٹینڈ پہ ڈالا تھا اور اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ اب بھی اس کا چہرہ میک اپ کے ساتھ دمک رہا تھا۔ چوڑیوں کے سجے ہاتھ، بھرپور جیولری اور خوبصورت ساڑی میں وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، مگر دکھ اس بات کا تھا ایک بار بھی اعظم نے اس کے اوپر گہری نظر نہیں ڈالی تھی، نہ ہی اس کی طرف کوئی ایسا جملہ پھینکا تھا جس سے وہ تھوڑا سا خوش ہو جاتی۔ ان کچھ دنوں میں اس نے اتنے کام کر لیے تھے جتنے اس نے پوری زندگی میں نہ کیے تھے۔ وہ کلائیوں میں بھری چوڑیاں آہستگی سے اتارنے لگی تھی۔ دھیان بار بار بھٹک کر اعظم کی طرف جا رہا تھا جو اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوا تھا جس کا وہ ہفتے بھر سے انتظار کر رہی تھی۔ میرا انتظار کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، وہ کلائی میں بندی رائل واچ اتارتا ہوا اس کے چہرے پہ چوٹ کرتا بولا تھا، جہاں اب میک اپ اتر چکا تھا۔ 9 دن سے آپ کا ہی انتظار کر رہی ہوں، مگر آپ نے بالکل زحمت نہیں کی کہ انتظار کا پھل دے دے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کی حالت اس پہ ظاہر کر گئی تھی۔ اس کی یہی خوبی تھی کہ دل میں کوئی بات نہیں رکھ سکتی تھی اور صبر اس سے ہوتا نہیں تھا۔ اتنا ناراض ہے میرا چھوٹا سا بیبی؟ وہ اس کے طنزیہ مسکراہٹ چھپاتا ہوا بالکل ہی اپنی ٹون سے ہٹ کر بولا تھا۔ اس جملے سے وہ لیلک کو بالکل بھی پرانا والا اعظم نہیں لگا تھا جو بالکل سنجیدگی سے لفظوں کا بہترین چناؤ کرنے کے بعد مخاطب ہوتا تھا، اور اب اس کے بیبی کے لقب پر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے اس طرح کا چھچورا پن سے سخت چڑ تھی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے ناراض؟ وہ ہلکے سے بولی تھی جو اب بھی ناراضگی کا پوچھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، پوری رات باقی ہے، منا لیں گے اپنے بیبی کو پیار سے اور محبت سے۔ اور ویسے بھی اتنے دن سے بیبی اسی لیے تو ناراض ہے نا کہ اسے پیار نہیں ملا، رائٹ؟ وہ اب واسکٹ اتارتا ہوا لہجے میں بلا کی سنجیدگی لیے بولا تھا، کیا بیبی لگا رکھا ہے آپ نے؟ وہ پہلے تو اس کے اس قدر فضول اور بے باک جملے پر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ جب کچھ بولنا سمجھ نہ آیا تو وہ بلا وجہ ہی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کیے بولی تھی، مجھے تمہارا نام نہیں پسند، اس لیے آج سے میں تمہیں بیبی ہی کال کروں گا۔ وہ واسکٹ کو صوفے پہ ڈالتا اس کی جانب قدم بڑھاتے بولا تھا۔ لیلک نے آئینے سے اس کے سراپے پہ نظر ڈالی تھی۔ وائٹ سینے سے لگی اپنا منہ اس کا کالر میں چھپا چکی تھی۔ ریلیکس بیبی، وہ اس کو بیڈ پہ تکیوں کے بیچ نرمی سے ڈالتا اس کے لال بھبوں کا چہرہ دیکھ کر اس کا یک ٹھنڈا ہاتھ تھام کر اسے سہلانے لگا تھا، جبکہ وہ آنکھیں دوسری جانب کیے صاف ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ کچھ تو کہو میری جان، آئی نو کہ آپ میرے رویے اور لاپرواہ انداز سے کافی زیادہ ڈسہارڈ ہو گئی ہیں، مگر وہ اس کا ہاتھ سہلاتا اس کے قریب جھک کر نرمی سے بولا تھا۔ ذرا دیر میں ہی رونے سے اس نے اپنی پوری حالت خراب کر لی تھی۔ وہ بس افسوس کی نگاہ ڈال کے رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پسند تمہاری آنکھوں میں ذرا سے بھی آنسو، پلیز مت رویا کرو۔ مجھے کوئی لمبے چوڑے اظہار کرنے نہیں آتے، مگر جب تم پہ نظر ڈالتا ہوں میرا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یونی سے جتنا بھی تھکا ہوا آؤں، مگر تمہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر میرا موڈ اور تمام تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مسکرایا کرو پلیز میرے لیے۔ تم اتنی کیوٹ ہو ماشاءاللہ۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں ہمیشہ اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا انعام تمہاری شکل میں دیا۔ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کے بعد ہمیشہ تمہیں تحفظ فراہم کروں گا، تمہیں خوش رکھوں گا، تمہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور سب سے خاص بات یہ کہ ہمیشہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے جذبات سے بھرپور لہجے میں اظہار کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ لیلک جو دوسری جانب دیکھ رہی تھی حیرت سے اس کے چہرے پہ چھائی محبت کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تمہارے بال اتنے زیادہ پسند ہیں جب تم مجھ سے دور رہی ہو، صرف ان کی وجہ سے دل نے ہمیشہ دغا دیا ہے، کیونکہ یہ دل تمہارے بالوں کے لیے بہت حساس ہے۔ جب تمہارے بالوں پہ نظر پڑتی ہے تو خود بخود دل اور میں تمہاری جانب کھنچتا چلا آتا ہوں۔ تم نہیں جانتی کتنی مشکل سے میں نے 2 مہینے گزارے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نکاح کے دن سے ہی دل تمہاری تمنا کرنے لگا تھا، تمہیں آہستہ آہستہ اپنانے لگا تھا، تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور ہمیشہ یہ دلکش اٹریکشن برقرار رہے گی اور محبت بڑھتی رہے گی۔ وہ پرسکون سی آنکھیں مون گئی تھی۔ کافی لمحے گزرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پہ پھیلے کوس و قزح کے رنگ دیکھ کر مسکراتا ہوا سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ آف کرتا اس کے برابر ہی دراز ہو گیا تھا۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل ہی کوئی اور اعظم تھا جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور اطمینان دیکھنے کے لیے اس کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچا گیا تھا۔
وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد دوبارہ محض سفر تھا، جانے کے مقابلے میں آتے ہوئے اس کے چہرے پہ کچھ سکون تھا۔ ہر چند لمحوں بعد وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی نیند میں محل پر ڈال لیتا تھا۔ مینشن کے سامنے گاڑی روک کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا اور فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ یہ شکر تھا کہ تمام ملازم اپنے کوارٹرز میں تھے، جبکہ مسز حشام بھی اپنے کمرے میں تھیں۔ گھڑی اس وقت رات کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اور پاؤں سے بند کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ نرمی سے اسے بیڈ پہ لٹا کر وہ غور سے آج کی کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ آج کی رات کا اس نے کتنے دن انتظار کیا تھا، ایک ایک دن گن گن کے گزارا تھا اس وقت کے لیے جب وہ پہلی بار اس کی ملکیت بن کر پہلی بار اس کے سامنے ہوگی، مگر آج پہلی بار میں ہی اس کا دل بری طرح چکنا چور ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی بنی بنائی عمارت کو توڑ ڈالا تھا جس کو بنانے میں اسے بہت عرصہ لگا تھا۔ وہ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھے مایوسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اپنے آپ کا جو حق اسے ملا تھا وہ اسے کھوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چاہ کر بھی اس نے اس کے چہرے پہ بکھرے بال ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ 2 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد اسے وہ گھر لے آیا تھا۔ وقت پر معدہ واش کرنے کی وجہ سے ابھی وہ صحیح سلامت نیند میں مہہ خواب اس کے بیڈ پہ براجمان تھی، نہایت اس کے قریب مگر میلوں دور۔ وہ سر جھٹک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا اٹھا تھا اور الماری سے ایک بار پھر نائٹ سوٹ نکال کر نہانے چل دیا تھا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جب ہاسپٹل کا چکر لگتا ہر بار گھر آ کر بات ضرور لیتا تھا۔ گرم پانی سے بات لینے کے بعد وہ بیڈ پہ دوسری جانب لیٹ گیا تھا، چاہ کر بھی اس کی جانب رخ نہیں کیا تھا۔ آج کے دن کے بجائے اس نے دماغ کی سنی تھی۔ دل تو بار بار اس کی قربت کی لپیٹ میں آنا چاہتا تھا، مگر دماغ اس قدر رسوائی ٹھکرائے جانے کے زیر اثر تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آج کی صبح کتنی بوجھل تھی۔ اس کی آنکھ کھڑکی سے آتی روشن کرنوں کے باعث کھلی تھی۔ چہرے پہ پڑنے والے روشنی اس کے سفید چہرے کو مزید روشن بنا رہی تھی۔ وہ کسل مندی سے دکھتے سر کے ساتھ بمشکل تکیوں کے سہارے اٹھی تھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا تھا۔ بند ہوتی آنکھیں اس نے زبردستی کھولنے کی کوشش میں ادھر ادھر نظر دوڑانی چاہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ سمٹے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی تھی، جس کی ایک ایک چیز اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر رات کا سما اس کے ذہن میں دوڑا تھا۔ ذہن پہ خیال آتے ہی ساتھ ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ بے دھیانی میں اس نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تھا، جو ہموس خالی تھا۔ اس کا مطلب وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ چند پل اس نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر یہ سانس پھر وہ دوبھر ہوا تھا جب ایک بار پھر رات کا پورا منظر اس کے ذہن کے پردوں پہ لہرایا تھا۔ بے ساختہ وہ بیڈ سے اچھل کر اتری تھی اور بیڈ پہ پھیلے گلابوں کو دور کر کے تکیہ ہٹاتے ہوئے دوائی ڈھونڈنا چاہی تھی، مگر اسے ڈھونڈنے سے نہ ملی تھی۔ وہ ناچار سی بیڈ پہ بیٹھی تھی، دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ کل رات وہ کیا حماقت کر چکی تھی، اسے اب اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کیوں اتنی جذباتی ہو گئی میں اب تک خود کو عروسی لباس میں دیکھ کر غم و رنج سے بولی تھی۔ سر میں الگ ٹیس شدید درد اٹھ رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے اپنی حماقت کی یاد آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں صرف اور صرف ڈر اور فکر مندی گھلی ہوئی تھی۔ اوپر سے کمرہ خالی دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو اٹھی تھی۔ گھڑی میں دوپہر کے 1 بجا رہی تھی۔ اتنا لیٹ سوئی رہی میں، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے سب میرے بارے میں۔ پہلے دن ہی اس قدر برا امپریشن اور رات کا امپریشن بھی، اوف، یہ سوچ کر صرف افسوس کرتی رہ گئی تھی۔ ناچار سی اٹھتی وہ کمرے میں بنے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی، مگر ہر پورشن میں ایمبرائڈری اور بھاری سوٹ دیکھ کر اس کا دل متلایا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ ایک سوٹ کا ہینگر تھام کر وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ اس کا ارادہ اچھا سا شاور لینا تھا، جس سے وہ ذہن میں چھائی تمام سوچیں جھٹکنا چاہتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلی تو کمرہ ایک بار پھر خالی تھا۔ اس نے اپنا عروسی لباس صوفے پہ ڈالا تھا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر خود کو دینے کے بعد وہ کشمکش کا شکار تھی۔ اب وہ ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کمرے سے باہر جائے کہ نہ جائے۔ اب تو گھڑی میں بھی 2 بج چکے تھے۔ شام میں ریسیپشن بھی تھا۔ اوپر سے جس شخص سے منسلک ہو کر وہ اس کمرے میں اور گھر میں آئی تھی، وہ انتہائی بے نیازی برتتے ہوئے تھا۔
صبح سے ایک بار بھی اسے سامنے نہیں دکھا تھا۔ ابھی وہ انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ایک بار کمرہ نوک ہو اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کر سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ جی جی، وہ دھیمے لہجے میں مگر گھبراہٹ سے بولی تھی۔ ہتھیلیاں الگ پسینے سے نم ہونے لگی تھیں۔ بے ساختہ وہ جو بیڈ پہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اب پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا دیے تھے۔ کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد مسز حشام کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے 3 میڈس تھیں۔ میڈس 1 سے 2 منٹ بعد اپنا کام کر کے جا چکی تھیں۔ مہل پہلی بار حیرت سے کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا خالی بیڈ کمرے میں لمحے میں بھرا تھا۔ لمحے میں بھرا تھا، جبکہ دیگر مختلف قسم کے کھانوں کی خوشبو نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ گڈ آفٹر نون، کیا حال ہے مہل؟ طبیعت کیسی ہے؟ وہ اپنے نرم و نازک نفیس سے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کے ماتھے پہ رکھتی اس کا باڈی ٹیمپریچر معلوم کرتی ہوئی بولی تھی۔ اب تو بخار نہیں ہے، شکر ہے، ورنہ میں اتنی پریشان تھی کہ آج کا ریسیپشن کینسل ہی نہ کرنا پڑ جائے، مگر الحمدللہ اب تم بہتر ہو۔ وہ اب کھانے کی ٹرالی کا میڈل تھامے فکر مندی سے بولی تھی۔ مہل ایک بار پھر سے سوچ و بچار میں پڑی تھی۔ کیا انہیں بھی سب پتہ چل گیا ہے؟ ناشتہ بیڈ پہ کرو گی یا صوفہ ٹیبل پہ سیٹ کروں؟ وہ نارمل سے انداز میں لہجے میں بولی تھی۔ جہاں آپ چاہیں۔ وہ ان کے چہرے پہ کچھ تلاشنے کی کوشش میں تھی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صوفے پہ تو تمہارا رات کا ڈریس رکھا ہوا ہے، یہیں سیٹ کرتی ہوں۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی بیڈ پہ انواع قسم کے کھانے سے بھری پلیٹس رکھنے لگی تھی۔ مہل تو اب بھی خواب سی کیفیت میں تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمت نہیں بن رہی تھی کہ ان سے کچھ پوچھ سکے۔ تمہارے گھر والے بریک فاسٹ لانا چاہتے تھے، مگر ہم ان رسوم کو فالو نہیں کرتے، اور ویسے بھی رات کو سب اتنا تھک گئے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک رسم کی وجہ سے خواہ پریشان کریں؟ میں نے منع کر دیا تھا، ویسے بھی شام میں ریسیپشن ہے۔ وہ اس کو تمام باتیں بتاتی ہوئی اسے لمحے بھر کے لیے پرسکون کر چکی تھی۔ وہ زارق کہاں ہیں؟ وہ کچھ ہمت کر کے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا ذکر کرنے پر بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ شکر ہے تمہیں خیال تو آیا پوچھنے کا۔ خیر، تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، ابھی رات ہی تو گزری ہے۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے کچھ وقت ساتھ رہو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ زارق کے ذکر پہ ہلکا سا مسکرا کے بولی تھی۔ مہل شرمندہ سی پلیٹ پہ جھک گئی تھی۔ انہوں نے اس کے سوال کا جواب تو دیا نہیں تھا۔ رات کو زارق تمہیں ہاسپٹل لے کے گیا تھا، صبح ناشتے پہ بتا رہا تھا کہ تمہیں ٹیمپریچر تھا، رات تبھی تمہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا، مگر وہ خود ہر طرح کی میڈیسنز کمرے میں رکھتا ہے، نارمل ٹیمپریچر کی وہ میڈیسن تمہیں دے سکتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا۔ اس کے ہاسپٹل میں موجود لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایکچولی وہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، چکر بھی آ رہے تھے، تبھی وہ خود لے گئے ہاسپٹل۔ ابھی وہ اور کچھ صفائی میں کہنا چاہتی تھی جب مسز حشام نے اسے روکا تھا۔ ہاں، وہ تمہارے لیے اتنا ہی پازیٹیو ہے، ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسی لیے معمولی سے بخار پہ بھی تمہیں پراپر چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے گیا۔ خیر، وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے، شام سے پہلے آ جائے گا۔ جی اچھا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ایسی بھی کیا بے اعتنائی کہ وہ اس سے ملے بغیر واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا دل تو بہت کشادہ ہوتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے خیر آباد کہہ کر ان کی غلطی کو درگزر کر دیتے ہیں، مگر اسے تو اتنی بے رخی اختیار کی تھی۔ وہ ناشتہ کرتی دکھ سے سوچتی گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے چہرے پہ شرمیلی مسکراہٹ لیے تقریباً آدھے گھنٹے سے اس کے توانا بازو پہ سر رکھے لیٹی تھی اور ان پلوں کو محسوس کر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ وہ یوں ہی لیٹی رہے اور اس وقت یوں ہی چلتا رہے، نہ کبھی وہ اس سے جدا ہو نہ وہ کبھی خود اس سے جدا ہو۔ لیٹے لیٹے اسے کافی وقت گزر چکا تھا۔ رات کو دیر میں سونے کے باوجود بھی وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ مہینے سے روٹین ہی کچھ ایسی بنی ہوئی تھی کہ رات کو دیر سے سونے کے باوجود بھی وہ جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ گزری رات کا ایک ایک پل سوچ کے ہی اس کا چہرہ خوشی سے گلنار اور شرم سے گلابی ہوتا جا رہا تھا۔
بیبی اٹھ گیا۔ وہ اس کو جاگا ہوا دیکھ کر حیرت سے بولا تھا اور خود اس کے سر کے نیچے سے نرمی سے بازو نکال کر کروٹ بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آرزم وہ اس کا یوں کروٹ لینا برداشت نہ کر سکی تھی۔ کیسے وہ اس کا سکون پل بھر میں غارت کر چکا تھا۔ میری طرف سے منہ کیوں موڑا آپ نے؟ وہ اپنے نازک ہاتھ کے ترشے ہوئے تیز ناخن سے اس کا برہنہ کندھا زخمی کرتے ہوئے خفا خفا انداز سے بولی تھی۔ گرفت میں اتنی سختی تھی کہ آرزم کے کندھے پہ ذرا سا خون کی بوند نکل آئی تھی۔ انسان نیند میں کروٹ بدلتا رہتا ہے، یہ نارملی سی بات ہے لیلک، پلیز سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے، رات بھر تم نے مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا اور سارا الزام اس کے اوپر ڈال کر چہرے پہ پھیلتی مسکراہٹ ضبط کر کے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میری طرف رخ کریں آپ۔ وہ اس کا سارا الزام اچھے سے ضبط کرتی ناراضگی سے بولی تھی۔ ادھر رخ کر کے نہیں سویا جائے گا اب مجھ سے یار، سونے بھی دو اب۔ وہ ہموار سنجیدگی قائم کیے بولا تھا۔ لیلک کے چہرے پہ چھائے تاثرات وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا اور انہیں آنکھیں بند کیے تصور کی شکل میں ہی انجوائے کر رہا تھا۔ اور کتنا سونا ہے آپ نے؟ 11 بج چکے ہیں، مہل کے گھر بھی تو جانا تھا آپ کو بریک فاسٹ لے کر۔ اب اٹھیں۔ وہ اس کو اپنی طرف سے رخ نہ کرتا دیکھ کر اب لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اب انداز میں نرمی کے بجائے سختی در آئی تھی۔ زارق نے منع کر دیا تھا بریک فاسٹ کا رات کو، اب سونے دو گی مجھے؟ 4 بجے سے پہلے مجھے اب ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے برہم لہجے میں بولا تھا۔ آواز اب ذرا اونچی ہو گئی تھی۔ لیلک ہونک بنی اس کے بدلتے روپ کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے تو ناولز میں کیا کیا پڑھا تھا، کس طرح ہیرو ہیروئن کو رومانٹک انداز میں ڈیل کرتے ہیں، مگر یہاں اس کا ہیرو تو رات کے ایک پہر کے بعد بدل چکا تھا اور اب اسے نیند زیادہ عزیز تھی۔ وہ خاموشی سے ٹوٹتے ہوئے دل کے ساتھ حلق میں اتارتی آنسوؤں کے گولے کو لہجہ سنبھال چکی تھی۔ وہ خود خواہ ہی اس سے منسلک ہر معاملے میں جذباتی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ذرا سی بے رخی پر وہ اس کو کبرٹ میں کپڑے ٹٹولتا دیکھ کر بولا تھا۔ جی نہیں آپ سو جائیں، میں امی کو سلام کرنا ہے اور ان کی طبیعت بھی پوچھنی ہے، رات بھی وہ تھک گئی تھی۔ وہ مطلب کی شلوار قمیض ڈھونڈ کر نکالنے کے بعد اسے کہتی باتھ روم کی جانب چل دی تھی اور وہ بس مسکرا دیا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کی اور اس کی ماں کی کمزوری بنتی چلی جا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی معصومیت اور محبت سے ان دونوں کا دل اچھے سے جیت چکی تھی۔ وہ نیچے آئی تو خلاف معمول اسے سب کام سمٹے ہوئے لگے، البتہ نورجہاں بیٹی بھی پرسکون اور ان کی بیٹی بھی پرسکون لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی LED پہ کوئی نیوز دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے برابر میں اریحا کسی موٹی سی کتاب کو اپنی گود میں رکھے اس کو پڑھنے میں غرق تھی۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی چلی آئی تھی اور نورجہاں بیگم کے ساتھ صوفے پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اٹھ گئے تم لوگ؟ وہ آگے بیٹھی تو وہ اسے نکھرا ہوا دیکھ کر بولی تھی۔ پہلے کی بنسبت آج اس کی گلابی رنگت مزید گلابی تھی۔ جی آپ کیسی ہیں؟ ناشتہ کر لیا آپ دونوں نے؟ نہیں کیا تو میں بناتی ہوں۔ وہ ان سے روزمرہ کے سوال کرنے لگی تھی، جبکہ اریحا نے بھول کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہیں تم مت بناؤ، آج صبح ہی اریحا اور میں قریبی بیکری سے ناشتہ لے آئے تھے، ہم نے تو صبح ہی کر لیا تھا۔ تم اوون میں گرم کر کے آرزم اور اپنا ناشتہ تیار کر لو۔ اچھا میں آج زیادہ ہی لیٹ ہو گئی۔ وہ ان کی بات سن کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، رات سب لیٹ بھی تو سوئے تھے۔ وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ چلے میں دیکھتی ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دل تو کیا تھا کہ وہ اریحا سے بات کرے، مگر ہمت ہی نہیں بن رہی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس کا لہجہ اور انداز دونوں برہم اور سخت تھے، مگر لاؤنج میں اس کے چہرے کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ حقیقت میں اسے اریحا کی کچھ فکر تھی۔ ناولز اور ڈراموں میں اس نے
لڑکیوں کو دیکھا تھا جو ایسے حالات میں پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے قدم اٹھاتی ہیں. وہ اچھا اور برا سوچتی کچن میں چلی گئی تھی. وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے وجود کو دیکھ رہی تھی. فون کلر کی کام سے بھری پیروں تک آتی میکسی پہنے دراز شیشے کے سامنے کھڑی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیوٹیشن اسے ریسیپشن کے لیے ریڈی کرنے آئی تھی. ان کے کہنے کے مطابق وہ ریسیپشن کا ڈریس پہن کر ان کے سامنے کھڑی تھی. سادی سی وہ اس بھری سی میکسی میں بھی نظر لگ جانے کے قابل لگ رہی تھی. بے ساختہ بیوٹیشن بھی اس کی ملائی جیسے وجود اور چہرے کو بغور تک رہی تھی. سادگی میں بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی. تو پھر میک اپ کے بعد اس نے بدل جانا تھا. وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کو میک اپ سے رنگوانے لگی تھی. دل تھا کہ خواہ پریشان سا تھا. یہاں تک کہ وہ 2 گھنٹے میں مکمل تیار ہو گئی تھی اور وہ اپنی ہی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی. گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی. بیوٹیشن اسے ریڈی کر کے جا چکی تھی. وہ اب ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹ کر بیڈ پہ آگے بیٹھ گئی تھی. اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہونا ہے. دوپہر سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی مگر کوئی علم ہی نہیں تھا کہ کوئی شادی کے پہلے دن بھی ایسے کرتا ہے کیا. وہ اپنے حنائی ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر مہندی کا گہرا رنگ دیکھنے لگی تھی. ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا تھا. وہ ہڑبڑا کے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ سوچ بھی نہ سکی تھی. نہ جانے کون سا خوف رات سے اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا. السلام علیکم، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا تھا مگر نظریں اپنی کلائی پر تھیں جہاں سے وہ گھڑی اتارنے میں مصروف سا بولا تھا. میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ فوراً سے بنا ہچکچاہٹ کے بولی تھی. میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، بلکہ مزید اب ٹھیک ہو گیا ہوں. وہ گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر اب شرٹ کے بٹن کھولتا اسے دیکھتا ہوا بولا تھا. جیسے ہی نگاہ اس کی جانب گئی تھی اس کا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا تھا. اس کو تیار شدہ دیکھ کر وہ مبہوت سا ہوا تھا. وہ اس کی ہو کر اس کے کمرے میں براجمان تھی مگر ان کے بیچ کئی میلوں کا فاصلہ تھا. اچھا، ماہل کو اس کے جملے میں نرا طنز محسوس ہوا تھا. وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے واپس بیڈ پہ بیٹھ کر صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی. وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر ہینگ ہوئے 3 پیس کا ہینگر اٹھا کر باتھ روم چل دیا تھا جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی. بدتمیز، اتنا غصہ ایسے کوئی ٹریٹ کرتا ہے؟ ایٹ لیسٹ حال احوال ہی ٹھیک سے پوچھ لیتے ہیں. کیا ہوا؟ اگر کل رات برباد ہوئی آج تو ہے نا، اور پھر آج کے بعد کا ساتھ بھی تو ہے. آرزم نے ایسے ہی ان کو جج کر لیا. محبت ایسے ہوتی ہے کیا؟ محبت تو سکھ کب ہوتا ہے؟ دکھ جھیلنے کے بعد محبت میں محبت ہی ہوتی رہتی ہے. ہجر کی راتیں کاٹنی پڑتی ہیں تب جا کر روشن سویرا ہوتا ہے. میں نے بھی تو محبت کی قربانی دی مگر پھر بھی خود کو تمہارے لیے تیار کیا. لیکن نہیں، میں غلط ہوں. کچھ نارمل ہو میرے ساتھ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باتھ روم کا دروازہ بغور تکتی گہرا سانس لیے سوچنے لگی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور وہ بات لے کر باہر آیا تھا. لمحے بھر بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل میں گھس گیا تھا. مہل کو گنگ ہی بیٹھی رہ گئی تھی، بس کمرے کی خاموشی نوٹ کرنے لگی تھی. یہ خاموشی اسے کاٹ کھا رہی تھی. کچھ دیر بعد پھر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور 3 پیس میں پہنے وہ نکھرا باہر آیا تھا. وہ آنکھ بھر کے اس کے خوبصورت جسم اور چہرے کو دیکھنے لگی تھی. آخر اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ آیا تھا جبکہ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال جیل سے سیٹ کرنے میں مہو اور مصروف تھا. مہل کو تو اس طرح نظر انداز کیا ہوا تھا کہ مہل چڑ گئی تھی. رات والی تمام باتیں اس کی ایک فریش جھلک دیکھ کر ہی کہیں جا سوئی تھی. یہ سوٹ نہیں کر رہی. وہ اپنی تیاری مکمل کر کے بیڈ پہ رکھی ٹائی اٹھانے آیا تھا تو مہل ایک دم بول پڑی تھی. یہ جملہ کیسے اس کے منہ سے ادا ہوا تھا اسے پتہ بھی نہ لگا تھا مگر اس کا مخاطب کرنا، اس کی موجودگی کو فراموش کرنا مہل کو دل میں انتہائی برا لگ رہا تھا. اس ذرا سی دیر میں وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اپنے وجود کی نظر اندازی برداشت نہیں کر سکتی. وہ ٹائی کو ہاتھ میں لیے ایک لفظی بولا تھا اور اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائی آپ کے سوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. وہ اس کی نظریں اب اپنے چہرے پہ محسوس کرتی کنفیوز ہوتے ہوئے بولی تھی اور ایک بار پھر بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی.
یہ اس سوٹ کے ساتھ کی ٹائی ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ مہل کے لیے یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اسے غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ سو واٹ، سیٹ کے ساتھ کچھ چیزیں پھر کبھی کبھی ان میچ لگتی ہیں، میں آپ کو دوسری دیکھ کر دیتی ہوں۔ وہ اپنی بھاری میکسی سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ انداز اٹل تھا جبکہ لہجہ بھرپور کانفیڈنٹ۔ زارق تو بس خاموشی سے اس کی کارروائی کو دیکھنے لگا تھا۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ خواہ اس کو روک رہی ہے، جبکہ ٹائی اچھی خاصی سوٹ کر رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ لمحے گزرنے کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ میکسی میں چلنے میں اسے کافی پریشانی ہو رہی تھی، مگر ٹائی لا کر وہ اس کے روبرو کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آئی، وہ اس کے سنجیدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتی بولی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ٹائی ہاتھ میں لیے پوچھنے کے انداز میں صرف اس کے چہرے کا ایکسرا کر رہی تھی، جہاں سرخ و سفید چہرے پہ سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا اور اجازت دے چکا تھا، اور اب اس کے نازک حنائی خوشبوؤں سے بھرے ہاتھ اپنے چہرے کے نزدیک اور سینے پہ محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ دل کی خواہش پہ ہولے ہولے لرزتے دل کے ساتھ اس کی ٹائی باندھنے کی کوشش میں تھی۔ وہ پہلی دفعہ میں ہی خود اس کے اتنے قریب جا چکی تھی، اس بات کا اسے رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ ابھی بس دل تھا اور اس کی خواہشات۔ تھینکس۔ جیسے ہی اس نے ٹائی باندھی اور ہاتھ پیچھے کیے تھے تو وہ 2 قدم پیچھے ہو کر موبائل اور والیٹ کوٹ کی پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا، اگر آپ تیار ہیں تو نیچے آ جائیں، ایونٹ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کلائی پہ بندی گھڑی پر نگاہ ڈال کر اس کے سراپے پہ بنا کوئی نگاہ ڈالے بول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مسز حشام پہلے ہی ہال پہنچ چکی تھی، اب گھر میں صرف وہ 2 ہی باقی تھے۔ مہیل اسے اکیلا جاتے دیکھ کر نم آنکھوں سے میکسی سنبھالتی بامشکل باہر نکلی تھی۔ کم از کم میری مدد تو کر ہی سکتے تھے۔ ایک ہاتھ میں کلچ پکڑے پھر بھاری میکسی اوپر سے ہیلز پہنے وہ ڈرتے ڈرتے ایک ایک قدم سنبھال کے رکھ رہی تھی۔ دل اداس ہو چکا تھا جبکہ موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہ صاحب کو مسز ایرل کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ مسز ایرل ان کا یہ رد عمل جانتی تھی، مگر وہ کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے شاہ، ہم آخر کب تک یہاں سیٹل رہیں گے؟ آفٹر آل ہمیں جانا تو کینیڈا ہی ہے۔ وہ ان کا قصہ جانتی تھی، مگر ڈھیٹ پن کی انتہا تھی۔ اپنی بات بغیر بتائے وہ نہ رہ سکی تھی، اور انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ وہ انہیں جلد قائل کر لیں گی۔ ایرل، تمہارا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر اس ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا؟ وہ میرا خون ہے، اس سے دور کیسے جا سکتا ہوں میں؟ وہ غصے سے بولے تھے اور آخر میں تھک ہار کر بیڈ پہ بیٹھ گئے تھے۔ پورا مہینہ گزر چکا تھا، مگر کوئی سراغ، کوئی کڑی ان کے ہاتھ نہ لگی تھی۔ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر چکے تھے، مگر انہیں اس بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان سب میں وہ پہلے سے زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ بیٹی کی فکر نے انہیں کمزور کر ڈالا تھا۔ دیکھنا شاہ، ایک دن آپ کو محسوس ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی جب آپ اپنی نظروں سے سچ جان لیں گے۔ خدا کے لیے واپس چلیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں پر رہنے کا۔ وہ بری طرح چڑھ کر بولی تھی۔ اس 1 مہینے میں باہر سارا کاروبار ڈاؤن پڑ گیا تھا، جبکہ وہ خود مشکلات میں ایسے پھنسے کہ واپس جا ہی نہیں سکے تھے اور نہ جانا چاہتے تھے۔ شٹ اپ! کہاں ہوتا ہے عاذر، بھیج دو اسے وہاں۔ کب تک ان سب سے بھاگے گا؟ کس دن وہ مجھے میرے بزنس میں مدد دے گا، یا ہمیشہ مجھ پہ انحصار کرنا ہے اسے؟ کوشش کر تو رہا ہوں سب سیٹ کرنے کی، مگر میری ایک بات کان کھول کے سن لو، میں لیلک کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا جب کہ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ غصے سے پھنگاڑتے اس پہ برستے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ مسز ایرل جل بھن کر رہ گئی تھی۔ عارضر کو اپنی ایکٹیویٹیز سے تو فرصت مل جائے، سارے گیم کو برباد کر دیا لڑکے نے۔ وہ ذہنی کشمکش میں کمرے کے دونوں گرد چکر لگانے لگی تھی۔
وہ دونوں ایونٹ میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ مسز حشام تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں بھلائی لے چکی تھی۔ سب سے داد اور تعریفیں وصول کرتی۔ وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پہ ایک دوسرے کے سنگ دیکھ کر وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی۔ زارق بھی پہلے کی نسبت کافی پرکشش اور دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے سب کچھ نارمل ظاہر کر رہا تھا، جبکہ مہل اس کے یہاں بدلتے رنگ دیکھ کر پشیمانی میں گھری ہوئی تھی۔ اس ساری سچویشن میں اگر پسی تھی تو وہ صرف وہ ہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے انہیں۔ وہ نہ جانے کب سے اسٹیج کی جانب نظریں مرکوز کیے ان کے خوشحال چہرے کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا تھا کہ پتہ بھی نہیں لگا تھا۔ بمشکل وہ دامیر کی آواز پہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ٹیبل پہ اکیلے تھے۔ لیلک اور اعظم فوٹو سیشن میں مصروف تھے، جبکہ نور جہاں بیگم مسز حشام کے ساتھ تھی۔ نہیں تو وہ اب اسٹیج پر سے نظریں ہٹا کر ٹیبل پہ رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر کب سے وہاں کیا تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی؟ کچھ مسنگ ہے کیا؟ وہ ایک کرسی کے فاصلے پہ بیٹھا اس کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ فون کلر کی فراک میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پہ معصومیت کا اضافہ اس کی بند زبان سے ہوا تھا۔ آج وہ اسے خاصی چپ نظر آ رہی تھی۔ سب پرفیکٹ ہے، کیا مسنگ ہونا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ آخری جملہ اس کے زبان پر کیسے آیا تھا؟ اس سب سے وہ بے خبر تھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ رات سے وہ پرسکون نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز نہیں بلکہ بہت کچھ مسنگ تھا، بلکہ بہت کچھ، جس طرح وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور اب تمام فاصلے پورا کرتا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ براجمان ہو گیا تھا۔ جی، اریحا نے ناسمجھی میں اپنی نظریں اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا، جو بالکل قریب اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا اسے ہی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو تمہارا ذہن نہ جانے کہاں ہوتا ہے، کبھی تم نے میری بات کو خاص اور توجہ سے نہیں لیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو اریحا؟ وہ اس کی غیر دماغی اور غیر حاضری پر چڑھ کے بولا تھا۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ اپنی بات دہرا سکتے ہیں۔ اس بار میں پوری توجہ سے آپ کی بات پر دھیان دوں گی۔ وہ ایک لمحے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ٹھہر کے بولی تھی۔ کیا یہ تم ہو؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولا تھا، اتنا دھیما مزاج اور لہجے میں نرمی۔ وہ اس کی اریحا تو نہیں تھی جو ضد میں آئے تو سب کچھ ایک کر جائے اور غصے میں سب کچھ بھلا کر رکھ دے۔ آپ کو شک ہے کیا؟ اس کے گلابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شک نہیں، ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے۔ اگر کچھ دیر اور تم نے اس لہجے میں بات کی تو سب ٹھیک ہے۔ وہ حقیقتاً فکر مند ہوا تھا۔ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے پین کے مطابق میڈیسن پرسکرائب کر دوں گی۔ اس نے اس انداز میں بولا تھا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ وہ اس سے نارمل اور ہلکے پھلکے لہجے میں بات کر رہی تھی اور یہی بات تعمیر کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مذاق مت کرو اریحا، وہ جھنجھلایا ہوا بولا تھا۔ واٹ، میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ اس نے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر تعمیر کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں اس کے چہرے پہ پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، تو تم مذاق نہیں کر رہی ہے نا؟ وہ اس کا ٹیبل پہ رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ واٹ، میں کیا مذاق کر رہی ہوں؟ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار پھر تعمیر کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں اس کے چہرے پہ پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، تم مذاق نہیں کر رہی ہو نا؟ وہ اس کا ٹیبل پہ رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ اب بھی سمبل کے نارمل لہجے میں بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں ہمارے مابین رشتہ معلوم ہے؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتا سنجیدہ ہو کر بولا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بھی پلک نہیں جھپک رہا تھا۔ ساری توجہ اس کے چہرے کے تاثرات پر تھی، جو ذرا سے بھی نہ بدلے تھے۔ میں آپ کی منگیتر ہوں، وہ پورے کانفیڈنس سے اس کا مقابلہ کرتی گویا ہوئی تھی۔ گڈ، اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہوں؟ اس نے اریحا کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط تیز کی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ایک بار بھی اس نے تعمیر کے ہاتھ سے اپنا مخملی ہاتھ نکالنے کی کوشش نہ کی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو باہر جانا ہے؟ وہ اب بھی سابقہ رویہ اپنائے نارملی بولی تھی، جبکہ تعمیر تو شاکڈ کی سی کیفیت میں قابو پانے کی پوری کوشش میں تھا۔ یہ لڑکی ضرور ایک نہ ایک دن اس کے حواس جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔
اس کے علاوہ اب اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا کہ وہ کچھ ذرا اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ اس پل وہ حال میں موجود تمام لوگوں کی موجودگی کو بھلا چکا تھا، بس یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے سامنے دو بدو تھی، اور آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ مجھے بہت بلکہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب وہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، اس کے چہرے پہ گلال کھلنے لگا تھا۔ گریٹ، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ایک اور سوال۔ اریحا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دامیر اب کی بار محفوظ ہوا تھا، وہ اس کو زج کر رہا تھا، جبکہ وہ زج ہونے کے بجائے پورے کانفیڈنس سے اس کے آگے جواب دے دی۔ تم نے کیا ڈریسنگ کی ہے؟ اس کے اگلے سوال پر وہ بنا جھجکے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لائی تھی۔ فون کلر میکسی اور پیچ کلر۔ بولتے ہوئے اس کے لب دامیر کے گال کے لوگوں کو چھو رہے تھے۔ وہ مزید بول رہی تھی جب دامیر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر ہوا تھا۔ بس وہ اس کی بے باکی پہ تو اب صحیح سے شاکڈ ہوا تھا۔ وہ الجھن سے اس کے نارمل چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ پورا تو بتانے دیتے ڈریسنگ۔ وہ معصوم بنی اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی اس قدر بے شرمی اور ڈھیٹ پن پر۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پریشان ہوا تھا، بلکہ اسے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اتنا کافی نہیں کیا؟ وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ کافی ہے؟ وہ سر اس بات میں ہلاتی اب چپ ہو گئی تھی اور نظریں بھی اب اس کے وجود سے ہٹا لی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے سرک گئے تھے۔ میں تمہیں کل رات کھانے پر لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ جب وہ جب کچھ نہ بولی تو کچھ دیر بعد وہ پھر سے مخاطب ہوا تھا۔ اوکے۔ اس نے ایک لفظی جواب دے کر بات کو جیسے ختم کیا تھا۔ ایک بار پھر دامیر کو سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی، مگر وہ خاموش نظر ایک اس کے لاپرواہ سراپے پہ ڈال کے رہ گیا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے کی خواہش ہوئی تھی، مگر اپنی خواہشات کو وہ پورا کب کرتا تھا؟ اس کے معاملے میں وہ خاصا کمزور ثابت ہوا تھا۔ میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بلو 3 پیس میں وہ ہینڈسم محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کا دل اب تمام احساسات کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اس پر غور کرتی تو کیسے کرتی؟ دامیر نے سر اس بات میں ہلایا تو دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف گئی تھی۔ کل رات ہی اس نے دل کو خاصا مضبوط کر لیا تھا، اتنا سمجھا لیا تھا کہ زندگی اب اس پہ مشکل نہ ہوگی۔ کل کے لیے میں تم سے سوری کرتی ہوں مہیل، اور کل کی تاریخ کو کہے گئے اپنے تمام الفاظ واپس لیتی ہوں۔ تم کل کے دن کو ایک برا دن سمجھ کے بھول جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ تم ڈاکٹر زارق، میرا مطلب ہے زارق بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ وہ 2 منٹ اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ مہیل کے قریب بیٹھی تھی اور اس کے کان میں ایک لمبی سرگوشی کی تھی۔ مہیل جیسے سن رہی تھی، اسے بھی ایک جھٹکا لگ رہا تھا، ساتھ ساتھ سکون بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اریحا پکچرز نہیں کیپچر کراؤ گی؟ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھی تو مہیل نے ایک دم اس کی کلائی تھامی تھی، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلا کر واپس جگہ پر بیٹھ گئی تھی، مگر چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ کب سے محو انتظار تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مسز حشام کی مدد سے وہ ایونٹ کے بعد کمرے میں پہنچی تھی، پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے وہ بے نیازی سے بیٹھی، بار بار ایک نظر کلائی پہ بندی نفیس سی گھڑی پہ ڈالتی یا کبھی بند دروازے کو دیکھتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر اس کے انتظار میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی رات کا اس وقت 1:30 بجا رہی تھی۔ اس کی ہمت تھی کہ وہ بھاری لباس زیب تن کیے اب تک یوں ہی سجی سنوری ماتھے پہ بنا کوئی لکیر بنائے صبر سے کام لے رہی تھی، مگر اس کا یہ صبر رائے گا ہی جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کل رات بھی وہ ایک بڑی غلطی کر چکی تھی، اب بھی اسی کشمکش میں تھی کہ کپڑے چینج کرے کہ نہ کرے، یہاں سے اٹھے یا نہ اٹھے، یا رات بھر یہیں جم کے بیٹھی رہے۔ اس کے پاس تو کوئی فون بھی نہیں تھا کہ ایک فون کر کے لیلک سے ہی شیئر کر کے اس سے ہی کوئی رائے لے لیتی۔ اس کے مابین اچھی دوستی ہو چکی تھی اور کچھ بھی شیئر کرنے کے لیے وہ بہترین ساتھی ثابت ہوتی۔ وہ اسی کشمکش میں اور شدید سوچ و بچار میں تھی کہ دروازہ کلک ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز سے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جہاں سے وہ
اترا ہوا کوٹ ہاتھ میں لیے دروازہ بند کر رہا تھا۔ مہل نے ایک سکون کا سانس کمرے کی فضا کے سپرد کیا تھا۔ کم از کم اس کا انتظار تو رائے گا نہیں گیا تھا، دیر سے ہی صحیح مگر وہ کمرے میں تشریف تو لایا تھا، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اب تو کمرے میں نہیں آئے گا۔ وہ دروازہ لاک کر کے مڑا تو اسے بیڈ پہ ہموار تیار بیٹھا دیکھ کر اچھا خاصا شاکڈ ہوا تھا، مگر اگلے لمحے ہی وہ تمام شوقیت پہ قابو پاتے قدم لیے آگے بڑھا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ 2.5 گھنٹے سے اس کے انتظار میں تھی، ورنہ گھر تو وہ 11 بجے ہی آ گئے تھے۔ کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ کو میری پرواہ بھی ہے ذرا سی بھی؟ اب بھی مجھے نظر انداز کر کے اپنے آرام کے خیال سے کپڑے تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے جب ہاتھ میں تھاما ہوا کوٹ صوفے پہ ڈالا اور کبرڈ سے نائٹ گاؤن نکالا تو مہل نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی، کیونکہ وہ پھر سے اب باہر نہ صحیح مگر باتھ روم ضرور جا رہا تھا۔ نہ جانے شکوہ کس طرح اس کے منہ پہ آیا تھا۔ وہ جو باتھ روم جا رہا تھا اس کے مخاطب کرنے پہ اپنے قدم روک ڈالے تھے، مگر رخ نہ موڑا تھا۔ آپ نے میڈیسن لی؟ وہ اس کا جملہ، اس کا شکوہ، اس کا انداز تمام نظر انداز کر کے دوسری بات کر گیا تھا کہ کون سی میڈیسن اور کہاں ہے یہ میڈیسن؟ سائڈ ٹیبل پہ موجود ہے۔ اس کے سوال پہ وہ اس کی توجہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ کراتا بولا تھا۔ اس کا جواب سنتے ساتھ ہی مہل نے نظریں سائڈ ٹیبل پہ کی تھی جہاں مختلف قسم کی دوائیاں اور سپلیمنٹس رکھے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھتی رہی تھی کہ اس کا دھیان یہاں کیسے نہ گیا۔ اچھا، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی، مگر اس کی اگلی بات سن کر خاموشی سے اس کی پشت دیکھنے لگی تھی۔ آپ جب تک میڈیسن لیں تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنی کہہ کر اس کی سنے بنا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ وہ 5 منٹ میں آرام دہ لباس سے باہر آیا تھا تو اسے ویسی ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سنوارنے لگا تھا۔ ایک نظر شیشے میں سے ہی اس کے وجود پہ ڈال لیتا۔ میڈیسن لی؟ وہ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتا بولا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی اور اب زبردستی اپنے ہاتھوں میں پہنے گولڈن کڑے اتارنے لگی تھی۔ اپنا یوں جاگنا اسے فضول ہی لگا تھا، البتہ تھک اور گئی تھی۔ آپ کو ضرورت ہے اس کی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے بولا تھا۔ آپ کو میری فکر ہے؟ وہ کڑے سائڈ پر رکھتی نظریں اس پہ ڈالے اسے دیکھتی بولی تھی، لیکن اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ آدھی آستینوں سے جھانکتی کسرتی بازو، اوپر سے اس کا وجیز چہرہ، وہ اس کی آنکھوں میں نمایاں ہوتی سنجیدگی کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ فکر؟ وہ ہونٹ بھینچتا ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹتا اس کی بات کو سراہتا ہوا بولا تھا۔ 2 سیکنڈ میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے بیڈ کا فاصلہ طے کیا تھا اور اب وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ مہل نے نظریں جھکائی تھیں، اپنے قریب سے آتی تیز پرفیوم کی خوشبو نے اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اسے محض 1 دن میں ہی اپنے ہوش ٹھکانے لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کجا ساری زندگی اب تک چینج کر کے سوئی کیوں نہیں آپ؟ وہ اس کے انداز و اطوار سے صورتحال سمجھ تو گیا تھا، مگر پھر بھی دل کو تسلی پہنچانے کے لیے پوچھ بیٹھا تھا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ وہ بے رخی سے بولی تھی۔ موڈ آف ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز سے مجھے مطلب ہے۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ ہنائی، سیدھا ہاتھ تھام لی۔ اب اس کا نازک وجود اس کے حصار میں تھا۔ سو رہی ہیں آپ یا ڈوز دوں؟ اس کی روحانسی شکل نیم اندھیرے میں دیکھتا دھمکی دینے والے انداز میں بولا تو وہ بمشکل سر زور سے اسبات میں ہلاتی اس کے بازو پہ سر رکھے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ پرسکون سا اس کے وجود کو محسوس کرتا میٹھی نیند سونے کی چاہ میں تھا۔ وہ چینج کر کے کمرے میں آئی تو اعظم کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ کر وہ منہ بنا گئی تھی۔ کوئی اتنا تھک کر بھی کیا پریزنٹیشن تیار کرتا ہے کیا؟ اعظم، کل یونی سے آف کر لیں، آپ کتنا تھک گئے ہیں؟ وہ لوشن ہاتھوں میں لگاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی فکر مندی سے بولی تھی۔ گھر کے فنکشن میں وہ سب کافی تھک گئے تھے، اب آج ہی شادی کا اختتام ہوا تھا، اس کے بعد 1 آدھ دن کا آرام تو بنتا تھا۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں کہ تم یہاں تشریف رکھو اور میری تھکن کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہے تھے، مگر لیلک کے آتے ہی اب سارا دھیان اس پر تھا۔ اور میری تھکن کا کیا؟ وہ پاؤں کو اچھے سے ملتی اب بالوں کو برش کرتی ہوئی بولی تھی۔ سفید پیروں تک آتی سلکی نائٹی میں ملبوس وہ خوشبو بکھیرتی تھکن کے تاثرات چہرے پر لیے اسے شیشے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری تھکن
اتارنا میری ذمہ داری ہے، وہ مصروف سے انداز میں مسکراتا ہوا بولا تھا۔ وہ فریش ہوتی، اب ایک نگاہ شیشے سے خود پہ ڈالتی، بیڈ پہ جھٹکے سے آ بیٹھی تھی۔ درد سے کمر بری طرح دکھ رہی تھی۔ اب تو بند کر دیں لیپ ٹاپ آرزم، مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ اسے اب بھی لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کر چڑے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ کو کیسے اہمیت دے رہا تھا۔ بس ڈیئر، آخری سلائیڈ۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا بولا تھا، مگر اگلی نگاہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ رات کے اس وقت بھی وہ اس قدر تیار ہوئی تھی کہ وہ اسے دیکھے گیا تھا۔ سرخ لپسٹک سے سجے لال ہونٹ اور سفید نائٹ ڈریس، تضاد یہ کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کے سیاہ گھنے راز بال کھلے ہوئے اس کے کندھوں پر اور کچھ آگے یوں بکھرے پڑے تھے۔ جب خوشبوؤں میں نہایا ہوا اس کا نازک سراپا وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ ہر بار مجھے اس قدر بری طرح بولڈ کیوں کرتی ہو جانے من؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ایک دم سے بند کرتا ہوا اس کے مدہوش کن سراپے کو چوٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ اس کی جلد بازی پہ مسکرا کے رہ گئی تھی اور خود تکیے پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اپنی چیزیں سمیٹتا اس کے پہلو میں آ لیٹا تھا اور نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آرزم، وہ اس کے وجود میں کھویا تو لیلت نے اسے پکار بیٹھی تھی، حکم کرو۔ وہ اس کی گلابی پھولے ہوئے گال کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے اسے دیکھتا بولا تھا، میری ایک بات کو پورا کریں گے؟